بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے میں بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں بندے پر اس روزے کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اور روزے میں بعض امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے نہ صرف قضا لازم آتی ہے بلکہ اس روزے کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ مثلاً اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا یا پی لیا یا پھر بیوی سے قربت اختیار کر لی تو ان صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اب اس پر لازم ہے کہ اس روزے کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ بیوی سے قربت کی صورت میں اگر بیوی کی رضامندی بھی تھی تو قضا اور کفارہ شوہر اور بیوی دونوں پر لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے روزے کے دوران اپنی بیوی کا تھوک نگل لیا، ایسی صورت میں بھی روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزہ کے کفارہ ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے۔ کیونکہ یہ بات آج کے دور میں ممکن نہیں، اس لیے دوسری شکل اختیار کرے۔ نمبر 2، بندے کو چاہیے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ کفارہ کے ان روزوں کے تسلسل میں یہ تاکید آتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بلا ناغہ روزہ رکھے۔ اگر کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا بھی ناغہ کیا تو گزشتہ تمام روزے نفل میں شمار ہوں گے اور اثر نو کفارہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثلا اگر کسی نے 1 مہینہ مسلسل روزے رکھے لیکن 31ویں دن بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو اب گزشتہ 30 دن کے روزے نفل میں شمار ہوں گے اور دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ کوئی شرعی عذر کے تسلسل میں مانے نہیں ہوگا۔ مثلاً حیض کا خون جاری ہو گیا، عورت کو پیریڈ آ گیا، ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو۔ نمبر 3، ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کا کھانا کھلائے۔ اس ضمن میں دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک 2 وقت کھانا کھلائے، لیکن اس صورت میں بھی تسلسل ضروری ہے، ورنہ ناغہ ہونے پر اثر نو 60 دنوں تک کھانا کھلانا پڑے گا۔ مثلا اگر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ترتیب بنائی ہے، 30 دنوں تک مسلسل کھانا کھلایا لیکن 31ویں دن بھول گئے تو اب دوبارہ 60 دنوں تک کھانا کھلانا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔